نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانہم جنہ فصدوا عن سبیل اللہ انہا ساء ما کانوا یعملون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج ہمیں گفتگو کرنی ہے ایمان اور نفاق کے موضوع کے اوپر، اور ابھی میں نے اسی لیے سورہ منافقون کی ابتدائی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان کا ترجمہ اور مفہوم جو ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ پہلے ہی دیکھ لیں کہ نفاق کے لغوی معنی کیا ہیں۔ نون، فا اور کاف، نفق، اس کے معنی ہے کہ سرنگ، یعنی سرنگ وہ راستہ کہ جس کے 2 منہ ہوں، ایک سائڈ سے داخل ہو اور آدمی دوسری سائڈ سے نکلے۔ بلکہ قرآن حکیم میں بھی یہ الفاظ اس طور پر استعمال ہوئے ہیں کہ سورہ انعام کی جو ہے وہ آیت نمبر 35 کے اندر کہ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں اس کے پس منظر میں یہ معاملہ چل رہا ہے کہ مشرکین مکہ کی طرف سے ایک مسلسل تقاضا آ رہا ہے کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں۔ جیسے کہ سابقہ انبیاء تھے، وہ معجزہ دکھاتے تھے، اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ لاتے تھے، تو آپ بھی کوئی نہ کوئی معجزہ دکھائیں۔ لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ یہ آ رہا تھا کہ معجزہ نہیں دکھائیں گے۔ اور ویسے بھی معجزے دیکھ کے کون ایمان لایا ہے؟ کیا قوم نوح لے آئی تھی؟ کیا قوم صالح لے آئی تھی؟ قوم ہود لے آئی تھی؟ یا بنی اسرائیل لے آئی، یعنی آل فرعون لے آئے تھے؟ معجزے دیکھ کے کوئی نہیں لاتا۔ اور اب معجزوں کا دور بھی گیا، کھلونوں سے کھیلنے کے دن گئے۔ اب جس کو ایمان لانا ہے وہ اس کی فیس ویلیو پر لائے۔ دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر اس وجہ سے یہ مطالبہ بار بار کر رہے ہیں اور آپ کو ان کا اعراض کرنا بڑا ہی بھاری گزر رہا ہے، وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، پھر اگر آپ کے اندر یہ ہمت ہے، أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، آپ کیا کریں، زمین کے اندر کوئی سرنگ لگا لیں، او سلمًا فی السماء، یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگائیں اور پھر لے آئیں ان کے لیے کوئی نشانی۔ تو یہ الفاظ قرآن حکیم میں بھی سورہ انعام کے اندر بھی آ گئے۔ تو نون، فا، کاف کا مادہ آتا ہے یعنی نفقہ، سرنگ۔ اسی طرح نافقہ کہتے ہیں گو کے بل کو، اور گو کا بل بھی گو ایسے بل بناتی ہے کہ اس کا منہ جو ہے وہ 2 طرف ہو۔ ظاہر ہے اس کے اندر بھی ایک حص تو ہے ایک اپنے آپ کو بچانے کی، تو تاکہ کوئی شکاری کتے وغیرہ اس کے پیچھے لگیں تو ایک سائیڈ سے اندر داخل ہو اور دوسری سائیڈ سے نکل جائے۔ بلکہ ہماری زبان میں بھی یہ سلوار کے اندر جو ناڑا وغیرہ ڈالتے ہیں تو اسے بھی کیا کہتے ہیں، نیفا، یعنی وہ ہزار بند جو ہے وہ ایک سائیڈ سے ڈالا جائے اور دوسری سائیڈ سے نکل جائے۔ تو وہ اس کے بھی اسی لیے 2 منہ رکھے جاتے ہیں کہ ایک سائیڈ سے جو ہے وہ ہزار بند ڈالیں اور دوسری سائیڈ سے نکالیں۔ بہرحال جو اس کا ایک فعل ہے انفق ينفق انفاقا، اس فعل سے تو جو آتا ہے مصدر بنتا ہے، تو انفق ينفق انفاقا اس کے معنی ہے خرچ کرنا، کھپا دینا، لگا دینا۔ بلکہ دوسرا جو فعل ہے نافقہ ينافق منافقۃ، نافقہ ينافق منافقۃ، اس کے معنی ہے جسے اردو میں ہم آسان جو ہے وہ بات ہو جائے گی، سے ہم کہتے ہیں منافقت۔ تو یعنی وہ منافق وہ آدمی ہے کہ جو اندر اور بات رکھے اور منہ سے کوئی اور بات کرے۔ تو اگر ان تینوں کو ہم جوڑ لیں تو نفق کہتے ہیں اس راستے کو کہ جس کے 2 منہ ہوں، نافقہ گو کا بل کہ جس کے بھی 2 راستے ہوں، 2 منہ ہوں اس راستے کے، اس کے بل کے۔ تو اسی سے منافق جس کے 2 منہ ہوں، اس کے یعنی 2 منہ یا 2 چہرے، کیا ایک ہے اس کے اندر ایک بات اور ہے، باہر بات اور ہے۔ تو یہ اس انداز میں جو ہے وہ بات کی گئی۔ حقیقت نفاق ہے کیا؟ نفاق اصلاً کفر ہی کی شکل ہے، لیکن یہ کفر ظاہری اور قانونی نہیں۔ منافق اصل میں دل کے اندر سے جو ہے نا وہ کفر کر چکا ہوتا ہے، وہ اس طور پر جو ہے وہ انکاری ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن جس انداز میں قانونی ایمان کی ضد ہے کفر،
یعنی قانونی ایمان جو ہے کلمہ گو کے لیے وہ انکار کرتا تو اس کی ضد تو کفر ہے، اسی طرح حقیقی ایمان کی ضد جو ہے وہ نفاق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں جتنا اللہ تعالیٰ کا غضب ہے وہ کافروں کے اوپر نہیں بھڑکتا جتنا کہ منافقین پر بھڑکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 145 میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ جو منافق لوگ ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اور دوسرا معاملہ ان کے بارے میں جو کہا گیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ یہ جو منافق ہیں ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ چاہے ان کے لیے جو ہے وہ استغفار کریں یا نہ کریں، اور اگر آپ ان کے لیے چاہے تو 70 مرتبہ بھی استغفار کریں اللہ تعالیٰ انہیں تو معاف نہیں کرے گا۔ یعنی یہ سب سے بڑی محرومی ہے۔ اسی طرح منافق کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ جو کلمہ گو ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، وہ تو اس سے ڈرتا رہتا ہے ہر وقت، لیکن جو منافق ہوتا ہے وہ ناچنت ہوتا ہے، بے خوف ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب دوسرے ہیں، مجھے کچھ نہیں۔ اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جس کو چوری کا جو ڈر ہوتا ہے، کھٹکا ہوتا ہے، وہ اسی کو ہوتا ہے جس کے پاس مال ہو۔ ڈرتا وہی رہتا ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہے، جس کے پاس وہ دولت ہے ہی نہیں وہ نہیں ڈرتا۔ نفاق کی اصل بنیاد اور وجہ ہے جان و مال کی حفاظت۔ اصل آدمی کا ایمان، اصل بھروسہ اپنی جان پر اور مال پر ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ خرچ نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دونوں سے تعلقات استوار رکھتا ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ کافروں کا پلڑا بھاری ہوگا، اسے معلوم نہیں کہ اہل ایمان کا پلڑا بھاری ہوگا، لہٰذا وہ کوشش کرتا ہے کہ دونوں سے تعلقات رکھے۔ اگرچہ صحیح دل سے تو اس کے تعلقات ایک سے بھی نہیں ہوتے، وہ تو اس وجہ سے یہ تعلقات رکھتا ہے کہ اگر ان کا پلڑا بھاری ہو گیا مسلمانوں کا تو ان سے بھی ایک جو سوارتی تعلقات ہے، ان سے بھی الیک سلیک ہے تاکہ بنا کے رکھے، اور بالفرض اگر کافروں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو ان سے بھی ایک تعلقات جو ہے وہ بنا کر رکھے تاکہ کام آ سکے وقت کے اوپر۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان جو ایمان کی جد و جہد ہے، یعنی جس کو ہم نے جہاد کا نام جو ہے عنوان دیا تھا، اس سے انسان گریز کرتا ہے، یعنی کھل کر ہرچے باد آباد کی کیفیت کے ساتھ اور بالکل دو ٹوک انداز میں انسان کبھی سامنے نہیں آتا، بلکہ اس جد و جہد سے گریز کرتا چلا جاتا ہے جب بھی وہ تقاضے آتے ہیں۔ ہاں جہاں وہ معاملہ نہیں ہے، نمازیں جتنی مرضی پڑھوا لو، روزے رکھوا لو اور کام کروا لو، لیکن یہ جو معاملہ ہے جہاد کا، جان و مال کا، اس سے وہ گریز کرے گا۔ یہ وجہ ہے کہ سمجھ لیں کہ ایک وہ آدمی کہ جو پوری طرح سے اس کی فیس ویلیو پر ایمان کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے، اپنے دل سے بھی قبول کرتا ہے، پھر وہ ہرچے باد آباد کی کیفیت سے پوری جان اور مال اس کے اندر لگاتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، تو ایمان کی بڑھوتری کی طرف اس کا ایک سفر شروع ہو جاتا ہے، ترقی کی طرف اس کا ایک سفر، اور پھر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک ترقی، لامحدود ترقی کی ایک منازل ہیں جو ایمان کے اندر جو ہے وہ طے کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس حوالے سے سمجھ لیں کہ نفاق کے مراحل کیا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے ضعف ایمان، یعنی سابقہ رویے کے برعکس ایک آدمی جو ایمان لایا وہ ہرچے باد آباد کی کیفیت کے ساتھ جو ہے وہ لگ پڑے گا اس جد و جہد میں، اس شاہراہ پر گامزن ہو جائے گا۔ اس کے برعکس جو آدمی گریز کرتا ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے لوگ پیدا کیے ہیں، کمزور بھی ہیں، قوی بھی ہیں، تو بعض لوگ جو ہے وہ کبھی کمزور ہوتے ہیں، وہ اس طرح سے جد و جہد نہیں کر پاتے۔ لیکن یہ جو ضعف ایمان ہے وہ کیا ہے اصل میں، کہ انسان یہ اعتراف کرتا رہے کہ اس کے اندر کمزوری ہے، تو پھر یہ ضعف ایمان کہلائے گا۔ یعنی اس نے اگر کوئی ایمان کے تقاضے اگر پورے نہیں کیے ہیں سستی کاہلی کی وجہ سے، تو اس کو تسلیم کرے، اس کے لیے استغفار کرے، معافی مانگے، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بھی استغفار طلب کرے۔ تو یہ وہ معاملہ ہوگا کہ جب تک وہ اعتراف کرتا رہے گا تو یہ ضعف ایمان ہوگا، یہ منافقت والی بات نہیں ہوگی، بلکہ اسے یہ مرض بھی نہیں کہیں گے۔ لیکن جب اس میں جھوٹ کا ایک عنصر شامل ہو جائے گا، یعنی ایک وہ آدمی ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ کب تک اعتراف کرتا رہے، اپنی جھوٹی عزت نفس کا جو ہے وہ دھیلا کرتے رہے، اس کی ایگو آگے آڑے آتی ہے، وہ جھوٹی عزت نفس جو ہے وہ آڑے آتی ہے، تو وہ پھر جو ہے وہ جھوٹے بہانے بنانے کے ساتھ ساتھ پھر اگلے قدم کی طرف رکھتا ہے کہ آخر آدمی کب تک بنائے، اب تو لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک وہ جو جھوٹی عزت نفس ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ،
اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ خدا خوفی کرو، یہ کیا کر رہے ہو، کس طرح کر رہے ہو، دین کے تقاضے یہ ہیں، اخذت العزت بالاسم فحسبہ جہنم، تو اس کی جھوٹی عزت نفس اسے اور گناہ پر آمادہ کرتی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں تو صحیح نا، یہ جو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ خدا خوفی کرو، کو اللہ سے ڈرو اور دین کے یہ تقاضے پورے کرو، تو جھوٹی عزت نفس اسے اور گناہ پر آمادہ جو ہے وہ کرتی ہے اور اس طرف لے کر جاتی ہے۔ اس کو ایسے سمجھ لیں ایک مثال سے کہ ہم اسکول میں ہوتے تھے تو دیکھیں کہ ایک بچے نے جو ہے وہ جھوٹ بولا کہ میں کل کیوں نہیں آیا تھا اسکول، میری دادی اماں فوت ہو گئی تھی۔ تو استاد تو نئے آئے ہوتے ہیں، تو اب وہ جو بچے ہوتے ہیں کلاس کے، وہ باقی سارے مسکرانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ دادی جو ہے کوئی چوتھی پانچویں دفعہ فوت ہو رہی ہیں۔ جب بھی کوئی نیا استاد آتا ہے، یہ بچہ چھٹی کرتا ہے تو یہ جو ہے وہ قسم اٹھا کے کہنا شروع کر دیتا ہے کہ دادی جو ہے وہ فوت ہو گئی ہے۔ تو یہ پہلا مرحلہ آ گیا جھوٹ بولنے کا، یہ گویا کہ نفاق کا ایک آغاز ہو گیا، لیکن اسے بھی آغاز میں جو ہے وہ مرض کہا گیا، اور کہا گیا کہ یہ جو ہے ان کے اندر ایک مرض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فزادہم اللہ مرضا۔ پھر یہ جب مرض بڑھتی ہے، اب اس کے اوپر جو ہے وہ پہلے مرحلے کے اوپر دوسرا مرحلہ یہ شروع ہو جاتا ہے کہ آدمی جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دیتا ہے، اور وہ پھر اس وقت اسے اندازہ ہوتا ہے کہ میری بات کا کوئی یقین نہیں کر رہا، تو وہ جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دے گا کہ خدا کی قسم یہ بات تھی، اللہ کی قسم یہ بات تھی، اور میں قسم کھاتا ہوں، بات بات پر قسمیں کھانا۔ پھر یہ انداز ہو جاتا ہے اس آدمی کا، یہ روٹین بن جاتی ہے۔ جھوٹی قسموں کے بعد پھر ایک اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ آخر انسان کب تک قسمیں کھائے، لوگ اعتبار کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر جب دوسری طرف بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے قسم کھا لی تو آدمی کے ہاتھ بند گیا، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، معلوم بھی ہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، معلوم بھی ہو کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے، لیکن ایک آدمی آپ کے سامنے اللہ کی قسم کھا لے تو آپ کیا کریں گے؟ خاموشی ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا۔ یہ جو سورہ منافقون کی دوسری آیت میں نے پڑھی تھی، بلکہ اس کو دہرا لیں، تو یہ تھا کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ اذا جاءک المنافقون، یہ جو منافق ہیں جب یہ آپ کے پاس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ کو تو خوب معلوم ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جو ہے وہ جھوٹے ہیں۔ خاص کر اس میں عبداللہ ابن ابی کا معاملہ آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب سے پہلے، خاص کر جمعے کے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوتے تھے جو ہے وہ گفتگو کے لیے، تو اس سے پہلے عبداللہ ابن ابی اٹھتا تھا اور اٹھ کر یہ اعلان کرتا تھا کہ دیکھو لوگو، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات غور سے سننا، لیکن خود اس نے اندر سے دل سے اس بات کو تسلیم نہیں کیا ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ منافق تو آپ کے پاس آتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ کو تو خوب معلوم ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی یہ دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ کہ یہ دل سے کوئی گواہی نہیں دے رہے، صرف ایک زبانی کلامی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، اور جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، ان کا کوئی جھوٹ پکڑا جاتا ہے تو اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو جو ہے وہ ڈھال بنا لیا ہے۔ یہ قسمیں ان کے لیے ایک شیلٹر کا کام دے رہی ہیں، جیسے ایک تلوار کا وار پڑتا ہے تو آدمی ڈھال آگے کر دیتا ہے یا خود ہے اس کے سر پر، اس کے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ یہ قسمیں اصل میں انہوں نے اپنے بچاؤ کا ایک ذریعہ جو ہے وہ اختیار کر لی ہے۔ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، صدّا یا سدو یہ فعل لازم بھی ہے اور فعل متعدی بھی، یعنی خود بھی رک رہے ہیں اللہ کی راہ سے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، یعنی خود بھی رکے رہے اور دوسروں کو بھی روکا۔ انہا سا ما کانوا یعملون، تو بڑا ہی برا طرز عمل ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہے، یعنی یہ جو ان کی روش ہے یہ کوئی اچھی نہیں ہے کہ یہ قسمیں کھا کر جو ہے وہ روک رہے ہیں۔ تو بہرحال دوسرا حصہ یہ ہے اتخذوا ایمانہم جنہ، کہ لوگ جو ہے یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ جب جھوٹی قسموں کے اوپر بھی اعتبار ختم ہو جاتا ہے تو اب تیسرے مرحلے میں نفاق وہاں پر چلا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ پھر اہل ایمان سے دشمنی شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اگر اللہ کی راہ میں نہ نکلتے، ان کا جو طرز عمل ہے اہل ایمان کا، ان کی جو جہد ہے وہ اصلاً میں کیا ہے، اصلاً مجھے نمایاں کر رہی ہے۔
جس کو عام فہم مثال میں یوں سمجھ لیں کہ اگر میں نہیں آیا کل تو یہ سارے بھی نہ آئے ہوتے تو پھر کسی سے باز پرس نہ ہوتی، ساری کلاس جو ہے وہ چھٹی ہوتی. تو اس حوالے سے یہ جو آئے ہیں وہ ان کے خلاف جو ہے نا اپنے دل میں پھر بغض اور عناد پیدا کرتا ہے، کیونکہ جس آدمی کا ناک کٹ گیا ہو وہ کہتے ہیں کہ سب کا ناک جو ہے وہ کٹا ہوا ہو، یعنی جس بلی کی دم کٹ گئی ہو وہ کہتی ہے سب کی کٹی ہو تاکہ سارے ایک جیسے نظر آئے. جب سب کا عمل ایک جیسا ہوگا، سب جو ہے وہ ایک طرح کا طرز عمل اختیار کریں گے تو معلوم ہوگا کہ پھر کوئی آدمی نمایاں نہیں ہوگا. یہ جو ایمان کی خاطر لوگ آگے بڑھتے اور چلتے ہیں تو یہ نمایاں ہونے والا ایک معاملہ ہو جاتا ہے. باقی آگے کہ نفاق کی علامات نفاق کی علامات حدیث میں آئی ہیں. ایک تو یہ آئی کہ جب بھی انسان نفاق کی علامت یہ ہے ایک منافق کی کہ جب بھی بولے جھوٹ بولے، یعنی اس کا طرز عمل یہ ہے کہ جھوٹ کو وہ بہت ہی ہلکا سمجھتا ہے، جس کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک اہل ایمان اس سے یہ گناہ بھی ہو سکتا ہے، یہ گناہ بھی ہو سکتا ہے، ایک اہل ایمان سے چوری ہو سکتی ہے لیکن یہ سارے گناہ ہونے کے باوجود وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. یعنی جب بھی اس سے پوچھا جائے گا، کوئی بات کی جائے گی تو کہے گا ہاں یہ مجھ سے قصور سرزد ہوا ہے، وہ اعتراف جرم کرے گا. لیکن منافق جب بھی بولے جھوٹ بولے. نمبر 2 وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بھی وہ وعدہ کرے وعدہ خلافی کرتا ہے. اور وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب بھی اس کے پاس امانت رکھوائی جائے وہ اس میں خیانت کرتا ہے. تو یہ 3 جو علامات ہیں منافق کی ظاہری یہ بیان کر دی گئی ہیں. اور چوتھی علامت جو ہے وہ ایک اور دوسری حدیث میں بھی آئی ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب بھی جھگڑا کرے تو پھٹ پڑے، آپے میں نہ رہے. فجر کے معنی ہے پھٹنا، یعنی فجر اسی لیے صبح کے وقت کو کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی کا پردہ جو ہے وہ پھٹ کر اس سے ایک روشنی کا جو ہے وہ ایک ہیولا، ایک سپیدہ جو ہے وہ اس کی لہر جو ہے وہ ایک لکیر جو ہے وہ نمودار ہوتی ہے، اسی کو فجر کہتے ہیں. تو وہ آدمی جو اس شریعت کے حدود و قیود پر کانے نہ رہے اسے کہتے ہیں کہ وہ فاجر ہے. تو اسی طرح جب بھی وہ لڑائی جھگڑا کرے تو اسے اپنے اوپر قابو نہ رہے، وہ اسے کوئی اندازہ ہی نہ ہو، کوئی خیال ہی نہ ہو کہ منہ سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں، کیا باتیں نکل رہی ہیں، وہ اس طرح پڑے. لیکن یہ ظاہری علامات ہیں، اس کو اس انداز سے سمجھ لیں کہ آپ کو بخار ہو گیا ہے یا کوئی معدہ خراب ہے تو منہ پہ دانے نکل آئے، تو علامتی طور پر تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کے منہ کے اوپر دانے نکل آئے یا اس کا منہ خراب ہو گیا ہے. لیکن اصل میں کیا ہے؟ اصل بیماری پیچھے اور ہے، جسے کہیں گے کہ ایک ہے سمٹمالوجی. سمٹمالوجی تو یہ ہو گئی، علامات جو ہے وہ یہ ظاہر ہو گئی، لیکن اصل میں پیتھولوجی کیا ہے؟ وہ پیتھولوجی اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے جان اور مال، اصل شے ہے اس کا بچاؤ ہے، جان اور مال کا بچاؤ ہے، اس طرح رہتا ہے. بہرحال جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، کہ یہ تمہارا طرز عمل کیا ہے، کس انداز میں یہ تم باتیں کر رہے ہو، کیا تمہارا جو طرز عمل ہے، جو باتیں ہیں تمہارا عمل ہے. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، آمنوا کما آمن الناس، کہ جیسا کہ ایمان لائے لوگ، یعنی دیکھو تمہارے سامنے اہل ایمان ہیں، وہ ایمان لائے ہیں، وہ ان کا طرز عمل دیکھو، نوٹ کرو. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو یہ کہتا ہے کہ ایمان لاؤ میں اس طرح سے، یعنی قالوا انؤمن کہ جیسے کہ ایمان لائے یہ نہ سمجھ لوگ، ان کو تو کوئی اپنی پرواہ ہی نہیں، دنیا کی پرواہ نہیں، کیریئر کی پرواہ نہیں، انہیں اپنے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ نہیں دیکھتے. تو اس حوالے سے کہا کہ یہ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں، ہمیں تو دنیا کا خیال ہے، ہم نے اپنا جو ہے وہ مستقبل جو ہے وہ دونوں سے تعلقات رکھ کر جو ہے وہ اس کو محفوظ کیا ہوا ہے. تو یہ اہل ایمان کو ایک گویا کہ ناسمجھ آدمی سمجھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ سورہ منافقون میں کی پہلی آیت میں یہ کہا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، کہیں تو دعویٰ تو ایمان کا کر رہے ہیں لیکن اندر سے اصل میں ان کا طرز عمل یہ ہے، اصل ان کا جو اعتقاد اور اعتماد ہے وہ اپنے جان اور مال کے اوپر ہے. یہی وجہ ہے کہ غزوہ احزاب کے اندر پھر ٹاپ پر ان کا جو نفاق تھا وہ کھل کر سامنے آیا. اور اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ مروا دیا اللہ اور اللہ کے رسول نے، انہوں نے تو ہمیں بڑے سبز باغ دکھائے تھے کہ دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی، تم فتح یاب ہوگے، لیکن یہ کیا، یہاں تو قضائے حاجت کے لیے بھی جانا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے، چاروں طرف سے ہمارا گھیراؤ ہو گیا ہے اور اب گویا کہ بچنا جو ہے وہ بڑا ہی مشکل ہے. یہی وجہ ہے کہ وہاں پر پھر اہل ایمان کے ان کے منہ سے اب یہ مختلف 2 طرز عمل ہیں. ان کا کہنا کیا ہوتا ہے، وہ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے درمیان میں نصف جہاں ثانی کا آغاز ہوتا ہے سورہ بقرہ میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہی تو اللہ کا وعدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تو آزمائے گا، ایمان کا دعویٰ کیا تو آزمائش آ کر رہے گی. تو اصل یہ چیز ہے کہ پھر یہ جہاد سے بھاگتا ہے
اس کوشش سے بھاگتا ہے، جد و جہد سے جو ایمان کی طرف لے جاتی ہے۔ تو یہ بھاگتا کیوں ہے؟ اس میں سے دیکھ لیں کہ 8 کوئی نہ کوئی وجوہات ہو سکتی ہے۔ ان 3 وجوہات کے مقابلے میں، 3 محبتوں کے مقابلے میں، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور اس کی راہ میں جد و جہد کرنے کی جو محبت ہے، لہذا سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صاف کہہ دیجئے ان سے کہ قل ان کان آباؤکم، اگر تمہیں زیادہ پیارے ہیں تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بھائی، و اخوانکم اور تمہارے جو ہے وہ بھائی یعنی بیٹے، ابناؤکم تمہارے بیٹے، اور و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہاری رشتہ دار، تمہاری جو ہے رشتہ داریاں ہیں، عزیز و اقارب ہیں، تمہاری برادریاں اور خاندان، وہ زیادہ پیارے ہیں۔ یہ جو محبتیں ہیں، یہ 4 محبتیں تو وہ ہیں کہ جنہیں آباؤکم ابناؤکم، 2 یہ ہو گئیں باپ اور بیٹے، اور اخوانکم و ازواجکم بھائی اور بیویاں، اور یہ 4، اور 5ویں ہو گئی و عشیرتکم قبیلہ، برادری، جس کو پارٹی بھی کہہ لیں، وہ اموال ایک طرف تو اور 3 محبتیں یہ مال کی، اور یہ جو مال تم نے بڑی محنت سے، کوشش سے، جد و جہد سے کمائے ہیں، اور اسی طرح وتجارت تخشون کسادہا، اور یہ جو کاروبار ہے جس میں تمہیں ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے بندے کا، کہیں کاروبار میں نقصان نہ ہو جائے، کہیں گھاٹا نہ ہو جائے، کہیں نفع جو ہے وہ کم نہ ہو جائے، ومساکن ترضونہا، اور یہ جو تم نے اپنے گھر بنائے ہیں، تمہاری حویلیاں ہیں، کوٹھیاں ہیں، یہ جو بنگلے ہیں، یہ جو تمہیں زیادہ محبوب ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ 8 محبتیں زیادہ پیاری ہیں اس محبت سے، یعنی جہاد فی سبیل، اللہ کی محبت سے، اللہ کے رسول کی محبت سے، اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے، اگر یہ زیادہ پیاری ہیں، فتربصوا، تو انتظار کرو، پھر دیکھو کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے، اور اللہ تعالیٰ پھر واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ پھر ایسے فاسقوں کو، ناہجاروں کو پھر ہدایت نہیں دیتا، اس کا قانون اور فیصلہ یہ ہے۔ تو یہ اصل میں ان 8 محبتوں میں سے کسی محبت کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، یا ان مالی محبتوں میں سے، یا یہ جو رشتہ داری کی محبت ہے، تعلقات کی محبت ہے، یہ دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یعنی مال و دولت دنیا، یہ جو اقبال نے کہا، اور یہ رشتہ و پیوند، یہ جو تعلقات ہیں، ان دونوں میں سے کوئی محبت جو ہے وہ زیادہ بھاری ہو گئی۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ان سے محبت نہ کرو، لیکن بالا تر محبت ان سب محبتوں سے اللہ کی محبت رہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ کے درجے میں معاملہ ہو۔ بہرحال جہاں جن کے یہ 8 محبتوں کے پلڑے دنیا میں بھاری رہے، تو آخرت میں وہ جو معاملہ ہوگا جو سورہ حدید میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے کہ کس طرح سے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے جن کے اندر، دل کے اندر نور ایمان ہوگا، اعمال صالحہ کا نور ہوگا، جو بالکل آغاز میں ایمان کی حقیقت، ایمان کے مراحل اور درجات کے ضمن میں ہم نے بات سمجھی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک نور عطا فرمائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نور کی روشنی اتنی بھی ہوگی کہ محض قدموں تک آدمی دیکھ سکے، اور اتنی بھی ہوگی کہ مدینہ منورہ سے لے کر یمن، صنعاء تک، یمن تک وہ روشنی جو ہے وہ دور تک نظر آئے، اتنی زیادہ بیم لائٹ جو ہے وہ اس نور کی ہوگی۔ تو بہرحال وہاں جب ان کو نور عطا کیا جائے گا تو وہ اہل ایمان اس نور کی روشنی میں اپنا سفر طے کریں گے۔ تو یہ جو منافقین تھے، انہیں تو وہ نور نہیں ملے گا، نہ اندر ایمان تھا، نہ اعمال صالحہ اس ایمان کی بنیاد پر وجود میں آئے، تو یہ تو خالی رہ جائیں گے۔ اور پھر ہوگا کیا کہ اہل ایمان چلے جائیں گے، اور درمیان میں ایک دیوار جو ہے وہ کھینچ دی جائے گی، اس میں ایک دروازہ ہوگا، اور یہ منافقین اس وقت کہیں گے کہ دیکھو ذرا ہمارا بھی انتظار کرو، اپنی روشنی میں سے ہمیں بھی روشنی دو، اور ان سے کہہ دیا جائے واقعی لرجے ہو، تم واپس لوٹ جاؤ، یہ روشنی جو ہے دنیا سے کما کر لانی پڑتی ہے، یہ یہاں اس وجہ سے ملتی ہے کہ دنیا میں جو ایمان کے اوپر چلا ہے یہ روشنی اس وقت ملی، تو واپس لوٹو، فلتمسوا نورا، وہاں سے جا کر اپنی روشنی لاؤ۔ تو اب وہ اس وقت یہ کہیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ کیا ہم مسلمان نہیں تھے، دنیا میں ہمارا نام بھی جا کر رجسٹر چیک کر لے، ووٹر لسٹ چیک کر لے، ہمارے نام بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے ووٹر لسٹ میں تھے، اس میں اندراج تھا، اور اب یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں پر معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ
ان کچھ لوگوں کو ایک روشنی مل رہی ہے، وہ آگے سفر کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ روک گئے. تو وہاں پر کہا جائے گا کہ پھر 4 چیزیں ہیں کہ جو تمہارے جرائم ہیں، 4 جرائم گن دیے جائیں گے کہ جس کی وجہ سے تم نے جو ہے وہ تمہیں یہ روشنی سے محروم کر دیے گئے ہوئے. نمبر 1 کہا گیا کہ فتن تم، فتنہ جو ہے، تم مال اور دولت، یہ جو فتنہ تھا، دنیا کا فتنہ تھا، اس میں پڑ گئے، تم نے اسی کو ترجیح دی. یہ جو محبتیں تھیں 8 اسی کے اندر ملوث ہو گئے، انہی کو پرائرٹی دی، اسی فتنے میں رہ گئے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اسی آزمائش کے اندر تم ناکام ہو گئے اور انتظار میں رہے. فتربصوا، یعنی یہ متربص رہے، انتظار میں رہے کہ دیکھیں کب کس دوسرے کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، کب کوئی جو ہے وہ حالات آتے ہیں اور کافروں کا پلڑا بھاری ہو. تم اس انتظار میں تھے، تم اس گو میں تھے. اور تیسری بات یہ کہ تم شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے، تمہیں یقین ہی نہیں تھا کہ جو اللہ نے وعدے کیے، اللہ کے رسول نے جو وعدے کیے، وہ وعدے پورے ہو کر رہیں گے. تم اپنے ایمان ہی کے بارے میں شکوک و شبہات میں پڑ گئے، اور پھر تمہیں تمہاری تمناؤں نے دھوکہ دیا. جو چوتھا جرم تھا تمہارا یہ کہ تمہاری جو تمنائیں تھیں، ٹھیک ہے بخشے ہی جائیں گے، آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، پھر چاہے وہ، لیکن ادھر سے عمل، جو غلط عمل ہے وہ چھوڑنے کو آدمی تیار نہ ہو. تو وہ جو تمہاری تمنائیں تھیں، اور پھر خاص کر کہا گیا کہ اس شیطان نے جو ہے تمہیں، دھوکے باز نے اللہ کے بارے میں دھوکہ دیا کہ وہ پوچھے گا نہیں، وہ حساب کتاب نہیں لے گا. تو بہرحال یہاں پر پھر جو بات آئی کہ اب آگے اگلا جو مضمون ہمارا چلے گا وہ آ جائے گا کہ شعوری اور غیر شعوری نفاق، کہ کچھ نفاق ہوتے ہیں کہ جو شعوری طور پر لوگ اختیار کرتے ہیں، اس کی بھی قرآن حکیم میں مثال دی گئی، یا آج کل اس کی کیا مثال ہو سکتی ہے، اور غیر شعوری نفاق کیا ہے، یہ انشاءاللہ العزیز آئندہ کی نشست میں ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ایک جائزہ لیں گے.